دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ ترساں گویائیاں۔ قہر ڈھاتی گرمی میں جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو کھچا کھچ بھری بس میں سفر یقیناً سہانے رو، مگر وہی ازلی مجبوری کہ ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ ویسے بھی آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی نے ہم غریبوں کے سارے کسبل نکال دیے ہیں، نہ ہی کوئی شوق بچا ہے اور نہ ہی کوئی ولولہ کہ ہم رہیں نہ ہم۔ پیٹ اور یوٹیلیٹی بلز کے علاوہ دوجا کوئی خیال دماغ میں آتا ہی نہیں۔ بقول انجم سلیمی، عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، رات بستر پر میں سوتا نہیں، مر جاتا ہوں۔ وہ بھی ایسی ہی ایک حبس بھری صبح تھی اور مرے پہ 100 درے کے مہینے کا آخر بھی۔ میں بے شکر کالی چائے کے ساتھ روکھی روٹی نگل کر دہلیز تک پہنچا ہی تھا کہ رقیہ نے اخراجات کی فہرست گنا کر گبی زبان میں کچھ پیسوں کا تقاضا کیا۔ میں نے کلپتے دل اور جھنجھناتے دماغ کے ساتھ بس کا کرایہ مٹھی میں بھینچتے ہوئے اپنی پینٹ کی دونوں خالی جیبیں الٹ دی۔ آخری دنوں کے کال کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس عذاب سے ہر ماہ گزرتا ہے۔ ہم غریب بالکل کولہو کا بیل۔ یہ روٹیاں ہیں، یہ سکے ہیں اور یہ ہیں دائرے، یہ روٹیاں ہیں، یہ سکے ہیں اور ہیں یہ دائرے، یہ ایک دوسرے کو دن بھر پکڑتے رہتے ہیں۔ بس روٹی بوٹی کے چکر میں چکراتے چکراتے زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ مالکوں کے اپنے نخرے، ان کے نہ ختم ہونے والے ششکے اور ہم مزدوروں کے لیے ان گنت تعویلیں، سو تنخواہ آج بھی نہ ملی۔ میں نے اپنے دوست حمید اللہ سے 500 ادھار پکڑا اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر بس سٹاپ تک لے آیا۔ دکھتا سر، لڑکھڑاتے پیر اور سائٹ ایریا سے سرجانی تک کا سفر، علامہ علامہ۔ بس لوگوں کے بوجھ سے ایک طرف کو جھکی رواں دواں تھی۔ رش ایسا کہ بندہ اپنی جیب کے دھوکے میں دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال دے۔ حبس اور پسینے کی بدبو سے میرا جی متلانے لگا، حالانکہ یہ ابتری ازل سے میری دیکھی برتی۔ استاد ٹھہرا بادشاہ آدمی، سو اس کی مرضی کہ سٹاپ پر وین روکے یا بیچ سڑک پر، کون ہے بھلا پوچھنے والا۔ 4 سٹاپ بعد میں ٹھڈے دھکے کھاتا قدرے آگے آ چکا تھا اور قسمت کی یاوری کہ ایک خالی سیٹ بھی مل گئی۔ ابھی میرے دکھتے بدن نے ادھڑی سیٹ سے راحت کی رمق بھی کشید نہ کی تھی کہ عین میرے مقابل سیٹ کے روڈ کو اپنے نحیف ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑے ایک ضعیف ملتجی نظروں سے تکتا نظر آیا۔ میں نے بے حسی سے سر جھٹک کر آنکھیں موند لی۔ میں نے ساری جہاں کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے اور نہ ہی میں کوئی آپ کا خادم ٹائپ بندہ۔ پائلٹ بادشاہ نے جانے کس پنک میں بریک پر دباؤ بڑھایا اور بڑے میاں جھکولا کھا کر میری گود میں۔ عین اسی لمحے کمبخت انسانیت مجھ پر پوری شدت سے حملہ آور ہوئی اور میں نے بڑے میاں کو سہارا دیتے ہوئے اپنی سیٹ دے دی۔ کھڑے ہو کر روڈ پکڑنے سے پیشتر میں نے مارے حفاظت اس اکلوتے 500 کے نوٹ کو جیب سے نکال کر اپنی بوسیدہ بنیان میں اڑیس لیا۔ بڑے میاں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرا شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دی۔ پھر تو بھائی چل سو چل۔ بڑے میاں تو اپنا شجرہ نصب ہی کھول کر بیٹھ گئے۔ سن 50 میں 6 سال کی عمر میں اپنے بھرے پورے کنبے کے ساتھ رامپور سے کراچی ہجرت کی، عرصے تک کیمپ میں رلتے پھرے، پھر کھارا در میں رہائش اختیار کی، انٹر تک تعلیم حاصل کی اور پورا توانا وقت سیٹ غفاریہ کی چاکری میں گزار دیا۔ ہمارے معاشرے میں بوڑھا گھوڑا ہو یا آدمی، دونوں ہی ناکارہ۔ اب اس بڑھاپے میں کسی بھلے مانس کی آفس میں چائے بنانے اور پلانے کی چاکری کرتے ہیں۔ بقول ان کے 60-70 کی دہائی میں روٹی سستی اور زندگی قیمتی تھی۔ 6 آدمیوں کا کنبا بھی پیٹ بھر روٹی کھا کر مست الست رہتا تھا۔ زیادہ کی ہوس نہ تھی اور لحاظ اور بھائی چارے کا دورہ بھی۔ وہ اس وقت کے کراچی اور اب کے کراچی کے حالات کا موازنہ کرتے، دکھڑا روتے، آہیں بھرتے رہے۔ میں کیا جانوں 70 کی دہائی میں کراچی کیسا تھا۔ میں نے تو اپنے ہوش میں بریکر اور بیریئر والا کراچی دیکھا ہے، بوری میں بند لاشوں والا کراچی، جہاں انسان نہیں، فقط اخبار میں چھپا نمبر بن کر رہ گیا تھا۔ ایک وہ دہشت ناک دور تھا اور ایک یہ کہ حالات مزید ناگفتہ بے، سڑکیں بے امان، نہ جان محفوظ اور نہ ہی مال۔ اگر لٹیروں کی گولی سے بچ گئے تو ٹینکر یا ڈمپر سے کچھ لے گئے۔ اب روٹی مہنگی اور جان سستی ہے۔
میں نے بے دلی سے بڑے میاں کی آدھی ادھوری باتیں سنتا، سرے سے سرا ملاتا، سر ہلاتا، ہوں ہاں کرتا رہا۔ اچانک بڑے میاں، جنہوں نے اپنا نام جانے بشیر یا قدیر بتایا تھا، اچک کر کھڑے ہوئے اور کہا، بٹوا، اگلے سے اگلا سٹاپ میرا ہے، ابھی سے آگے کو سرکوں گا تو دروازے نزدیک پہنچ پاؤں گا۔ چلتے ہوئے شفقت سے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ ان کے آخری جملے نے مجھے جکڑ لیا۔ سکھی رہو بٹوا کہ تم نے مجھ بھرے پورے کنبے کے تنہا بڈھے کو سن لیا۔ آج میں نے 4 دن بعد کسی انسان سے بات کی ہے۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔